السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کالعدم قرار دینے کا کیس، چیف جسٹس کا درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں، اس طرح سے سپریم کورٹ کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ بلوچ طلبہ عدم بازیابی کیس میں وزیر اعظم پیش نہ ہوئے، نگراں وزیر اعظم 28 فروری کو پھر ذاتی حیثیت میں طلب۔ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ عمران خان کا جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا۔ بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ انتخابات کے 10 روز بعد بھی دھاندلی کا نہایت منظم اور مربوط سلسلہ جاری ہے۔ ٹانک ری پولنگ کے دوران پولیس پر فائرنگ، حملہ آور مارا گیا۔ واقعے کے بعد پولنگ کا عمل روک دیا گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی ترسیل بھی کئی گھنٹوں سے بند۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، رین ایمرجنسی نافذ۔ ملکہ کو حصار مری میں برف باری کی پیشن گوئی، سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم دل فریب خنکی میں اضافہ۔ ٹورنٹو GTA کے لیے موسم سرما کی سفری ایڈوائزری ختم۔ پیر کے روز درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع، شہر میں موسم سرد رہنے کا امکان۔ کینیڈا کی ہندوستان کو قانون کی حکمرانی پر ورکشاپ کی پیشکش، ماہرین کا کینیڈا بھارت کشیدگی کو کم کرنے پر زور۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں فریق سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کام کریں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا روسی اپوزیشن لیڈر کی موت کی خبر پر افسوس کا اظہار۔ ٹروڈو کی روسی صدر پیوتن پر تنقید۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر جگہ جمہوریت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے لگا، بمباری سے مزید 70 افراد شہید۔ برازیلین صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ برازیلی صدر کے بیان پر اسرائیل کا سخت رد عمل۔ روس کی یوکرین کے خلاف 9 ماہ میں بڑی کامیابی، اہم علاقے پر قبضہ۔ روس کے مطابق علاقے میں یوکرین کے متعدد فوجی موجود ہیں۔ یوکرین کی جانب سے روسی دعووں پر سرکاری سطح پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست کی سماعت کے دوران درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست کی سماعت کے دوران درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے آغاز پر درخواست گزار کی عدم پیشی پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کدھر ہیں، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ درخواست گزار نے تو 13 فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل کر دی تھی۔ دوران سماعت درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، ہم کیس سنیں گے، سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا۔ درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں، پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیا یہ مذاق چل رہا ہے؟ عدالتی عملے نے بتایا کہ درخواست گزار سے بذریعہ فون اور ایڈریس پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم ممکن نہ ہو سکا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، یہ کیا محض تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی؟ درخواست گزار نے درخواست دائر کرتے ہی خود میڈیا پر جاری کر دیا، کیا پتہ درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی یا نہیں، کیا پتہ بعد میں آ کر درخواست گزار کہہ دے کہ میں نے واپس نہیں لی۔ اس طرح سے سپریم کورٹ کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں، یہ کیس چلائیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے درخواست ٹیلی ویژن کے لیے دائر ہوئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، عام طور پر درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری نہیں ہو جاتی، کیس کی سماعت آج ہی درخواست گزار کے آنے پر ہوگی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ تھانے کے SHO کو نوٹس کی تعمیل کرانے کا حکم دے دیا۔ اس دوران سماعت میں وقفہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت 21 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے خود کو فوج کا سابق بریگیڈیئر بتایا ہے۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت میں حکم نامہ لکھوا دیا۔ واضح رہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ دائر درخواست میں اپیل کی گئی ہے کہ پری پول دھاندلی، نتائج میں تاخیر کے بعد جمہوری اصولوں کو خطرہ لاحق ہے۔ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں 30 دن کے اندر نئے انتخابات کا حکم دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو پھر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ بلوچ طلبہ عدم بازیابی کیس میں وزیر اعظم پیش نہ ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 فروری کو سماعت پر پھر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو بھی پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، ہر ماہ کی تاریخ ملا کر 24 تاریخیں ہو چکی، جو شہری بازیاب ہوئے ان کے خلاف کوئی کیس ریکارڈ پر نہیں۔ اسلام آباد F6 سے بغیر FIR شہری کو اٹھا لے گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، نگراں وزیر اعظم کو بتا دیں آئندہ سماعت پر کراچی نہ جائیں اور ISI MI اور FIA کے DGs پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ 3 رکنی کمیٹی آئندہ سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ سیکریٹری دفاع، سیکریٹری داخلہ، DG ISI، DG MI سرکاری ملازم ہیں، یہ سب افسران جواب دہ ہیں، کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دہ ہیں، اپنے ملک کے شہریوں کو ریکور کرنے میں 2 سال لگے۔ 3 حکومتیں ابھی تک لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹس کا بازیابی کا کچھ نہیں کر سکیں۔ حکومت جو بھی آئے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ ایمان نظاری نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران مزید طلباء کو بھی جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ حکومت بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ریاستی پالیسی ہے۔ بانی تحریک انصاف PTI عمران خان کا جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کا جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا۔ PTI کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بانی PTI کا جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو سے متعلق کہنا تھا کہ انتخابات کے 10 روز بعد بھی دھاندلی کا نہایت منظم اور مربوط سلسلہ جاری ہے۔ صحافیوں کی بیان کردہ تفصیلات پر مشتمل ویڈیو واضح طور پر دھاندلی کا انکشاف کر رہی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ حلقے جن میں نواز شریف اور ان کے خاندان کو شکست ہوئی، ان حلقوں کے ریکارڈ سے چھیڑ چھاڑ کے لیے غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نون لیگ کے احسان نامی رہنما کے پرنٹنگ پریس میں ان حلقوں کے جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل جاری ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ کے علاقے کوٹ اعظم میں پولنگ اسٹیشن کے باہر پولیس بختربند گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، تاہم پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ کے علاقے کوٹ اعظم میں پولنگ اسٹیشن کے باہر پولیس بختربند گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، تاہم پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ NA 43 کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد آج 19 فروری کو پولنگ کی جا رہی ہے۔ آزاد امیدوار داور کنڈی کو کامیاب قرار دینے کے بعد مفتی اسد محمود نے ری پولنگ کی اپیل کی تھی۔ کوٹ اعظم اور دیگر علاقوں میں NA 43 کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر 8 فروری کے روز شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے پولنگ نہ ہو سکی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی ترسیل بھی کئی گھنٹوں سے بند ہے، جس سے انتخابی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار داور کنڈی کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ انجینئر داور کنڈی خان کا مقابلہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے فرزند مفتی اسد محمود کے ساتھ ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں داور کنڈی نے 63,556 اور مفتی اسد 62,730 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے بعد واسا راولپنڈی نے رین ایمرجنسی لگا دی اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے بعد راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے بعد واسا راولپنڈی نے رین ایمرجنسی لگا دی اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ راولپنڈی میں مری، گلیات، نتھیا گلی، ایوبیہ میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ طوفانی ہواؤں سے مواصلاتی نظام متاثر ہوا، جبکہ بیشتر علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا نے کہا کہ ہیوی مشینری نشیب علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا محمد سلیم اشرف فیلڈ میں نکاسی آب کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔
ترجمان نے بتایا کہ نالہ لئی اور نشیبی علاقوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور واسا کا عملہ فیلڈ میں موجود ہے۔ دوسری جانب چمن، کوڑک ٹاپ، خواجہ عمران، دوبندی، قلعہ عبداللہ میں بھی بادل برسے، جبکہ پشاور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بٹگرام میں بھی خوب بارش ہوئی، جبکہ لکی مروت اور گرد و نواح میں بادل جم کر برسے۔ بادل برسنے کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ ملکہ کوہسار مری میں گزشتہ روز سے مسلسل ہونے والی بارش کے باعث راولپنڈی ٹریفک پولیس نے مری جانے والے سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری میں گزشتہ روز سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد موسم انتہائی سرد ہو گیا، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے آج مری میں برف باری کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ موسم خوشگوار ہونے کے بعد سیاحوں نے بڑی تعداد میں مری کا رخ کر لیا۔ مری جانے والے سیاحوں کے لیے راولپنڈی ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ CTO تیمور خان کا کہنا ہے کہ مری میں شدید دھند کے باعث گاڑی کی رفتار کم رکھیں، تیز بارش اور دھند میں فاگ لائٹس اور ڈبل اشاروں کا استعمال کریں، لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ دوران ڈرائیونگ جلد بازی اور ڈبل لائن بنانے سے اجتناب کریں، دو طرفہ ٹریفک چلنے کی وجہ سے اوور ٹیکنگ سے گریز کریں۔ دوران سیاحت اپنی گاڑی کو مناسب و محفوظ جگہ پر پارک کریں۔ ادھر کالاہم میں بھی شدید برف باری کے بعد رابطہ سڑکیں بلاک ہونے سے سیاح ہوٹلوں تک محصور ہو گئے ہیں۔ کالاہم میں بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے مقامی افراد اور سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک میں کم سے کم گوپس میں درجہ حرارت -4، لیہ کالاہم -3، بگروڈ اور ہنزا میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔